امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 13، سکون۔ سکون ایک غیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈرامہ ہے جس میں پاکستان کے سب سے پیارے اداکار شامل ہیں۔ کہانی سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اینا کی بے گناہی کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور کیسے رضا کے غیر سنجیدہ رویے کا اس کے آس پاس کی متعدد زندگیوں پر دیرپا اثر پڑتا ہے۔ اس کے باوجود یہ قسمت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ دو لوگوں کو اکٹھا کرے گی جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کے راستے ایسے حالات میں گزر جائیں گے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ بات چیت کرتے وقت ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارے اعمال اور ذہنیت کسی کی زندگی پر اہم اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ نمبر 12، تیرے میرے سپنے۔ امل ایک خوبصورت اور دلکش لڑکی اپنے والد، چچا، خالہ اور کزن کے ساتھ رہتی ہے۔ امل اعتماد کا اظہار کرتی ہے اور ایک لچکدار شخصیت کی مالک ہے۔ دوسری طرف اذلان ایک نوجوان اور پرکشش یتیم ہے جو اپنے چچا، خالہ اور کزن کے ساتھ اپنا گھر بانٹتا ہے۔ اس کا امل کے شہر کا دورہ ابتدائی طور پر ایک شادی کے لیے ایک غیر متوقع موڑ لیتا ہے، جس کے نتیجے میں اذلان اور امل کے درمیان ایک خوفناک تصادم ہوتا ہے۔ جیسے جیسے ان کا تعلق گہرا ہوتا جاتا ہے، اذلان اور امل اپنے آپ کو محبت میں گرفتار پاتے ہیں، تاہم ان کے ابھرتے ہوئے رومانس کو ایک غیر متوقع چیلنج کا سامنا ہے، کیونکہ ماضی کے دوبارہ سے حل نہ ہونے والے مسائل ان کی محبت کے راستے پر سایہ ڈال رہے ہیں۔ نمبر 11، تیرے بن کیسے جئیں۔ اس ڈرامے کی کہانی محبت، دوستی اور جذبات کی ایک پیچیدہ کہانی ہے۔ ڈرامے میں جنید جمشید نیازی کے کردار کی محبت میں قربانیوں کو خوبصورت انداز میں اجاگر کیا گیا ہے، جو اپنی کزن زارا سے محبت کرتا ہے۔ تاہم زارا کی عدیل میں باہمی محبت ہے، لیکن ان کی محبت آسان نہیں ہوتی اور عدیل کا خاندان انہیں الگ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ کہانی ٹوٹے ہوئے وعدوں، قربانیوں، سچی دوستی اور قریبی خاندانی رشتوں کی طرف موڑ لیتی ہے۔ نمبر 10، برنز روڈ کے رومیو جولیٹ۔ کہانی فرحاد عرف رومیو اور فریا عرف جولیٹ کے گرد مرکوز ہے، جس کا کردار حمزہ سہیل اور اقرا عزیز نے ادا کیا ہے۔ فرحاد ایک بہادر نوجوان ہے جو نوجوان اور پر اعتماد فریا سے محبت کرتا ہے۔ جیسے جیسے رومیو اور جولیٹ کی محبت آگے بڑھتی ہے، ظالم معاشرہ محبت کرنے والوں کو الگ کرنے کے لیے مداخلت کرتا ہے۔ ڈرامہ یہ کہانی دکھاتا ہے کہ وہ متحد ہو جاتے ہیں یا معاشرہ انہیں کچل دیتا ہے۔ یہ ایک دلچسپ روم کوم کے طور پر شروع ہوتا ہے، جہاں ناظرین اقرا عزیز میں سنو چندہ سے اجیا کی جھلک اور نرم حمزہ سہیل پر ایک بالکل نیا بہادر روپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن برنز روڈ کے رومیو اور جولیٹ ڈرامے کی کہانی ایک موڑ لیتی ہے اور ایک المناک محبت کی کہانی میں بدل جاتی ہے، جس کے صرف ایک خوشگوار انجام تک پہنچنے کی امید ہے۔ نمبر 9، دل پہ دستک۔ غیر معمولی جگہوں پر لطیف جھگڑوں کے درمیان سعد اور سارہ کو محبت ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اپنی ابتدائی شکوک و شبہات کے باوجود ان کے دل ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کسی بھی اختلاف سے زیادہ مضبوط بندھن باندھتے ہیں۔ جب وہ جذبات کی غیر یقینی صورتحال سے گزرتے ہیں، محبت اپنا راستہ تلاش کرتی ہے، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اپنا تعلق گہرا کرتی ہے۔ نمبر 8، پاگل خانہ۔ پاگل خانہ ڈرامہ خالص محبت کی کہانی ہے، اور جہاں محبت کرنے والے ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہونے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اس ڈرامے میں صبا قمر اور سمیع خان ایک محبت کرنے والے جوڑے کے طور پر مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے پیار میں ہیں، اپنی روح کا ہر اونس ہڑپ رہے ہیں۔ یہ ایک دلچسپ محبت کی کہانی ہے جو آپ کو بار بار محبت پر یقین دلاتی ہے۔ نمبر 7، عشقاوے۔ زویا ایک نوجوان لڑکی ایک موڑ کے ساتھ ہماری جدید دور کی سنڈریلا ہے۔ وہ اپنی سوتیلی ماں نرالی اور سوتیلی بہن الینا کے ساتھ رہتی ہے۔
الینا سے محبت کے باوجود زویا کے ڈیزائنر بننے کے خوابوں کو نرالی نے دبا دیا ہے، جو اس سے شدید نفرت رکھتی ہے۔ شاہ رخ ایک کامیاب فیشن مغل ہے جس کا زویا کے ماضی سے پر اسرار تعلق ہے۔ جب حالات شاہ رخ کو زویا کی زندگی میں لے آتے ہیں تو وہ اس کی مدد کے لیے ایک نوکر کا کردار ادا کرتا ہے۔ جیسے ہی شاہ رخ اپنے مشن کی پیچیدگیوں کو تلاش کرتا ہے، وہ خود کو زویا سے محبت کرتا ہوا پاتا ہے اور اسے نامعلوم قوتوں کی طرف سے کی جانے والی سازشوں سے بچاتا ہے اور اپنی اصل شناخت کو پوشیدہ رکھتا ہے۔ نمبر 6، اکھاڑا۔ اکھاڑا ڈرامے کی کہانی دلشیر اور ستارہ کے کرداروں کے گرد گھومتی ہے جو فیروز خان اور سونیا حسین نے ادا کیے ہیں۔ یہ دلشیر کی کہانی ہے جو ایک طاقتور پہلوان کا بیٹا ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایسا ہی ہوگا اور میراث جاری رکھے گا، تاہم دلشیر اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اپنی ابتدائی ہچکچاہٹ کے باوجود وہ ستارہ کے لیے اپنی محبت کے لیے اکھاڑا ریسلنگ رنگ میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہ ستارہ سے اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے خون، پسینے اور آنسوؤں سے لڑتا ہے اور اسے حاصل کرنے میں خود کو کامیاب بناتا ہے۔ نمبر 5، جانے جہاں۔ جانے جہاں ڈرامہ شہرام اور ماہ نور کے گرد گھومتا ہے جو مختلف سماجی طبقات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے اختلافات کے علاوہ یہ دو روحوں کی کہانی ہے جن کا مقصد ایک ساتھ ہونا ہے۔ شہرام، جس کا کردار حمزہ علی عباسی نے ادا کیا ہے، وہ اپنے گاؤں کے ایک با اثر شخص کا بیٹا ہے۔ معاشرے میں اپنے با اثر مقام کے باوجود وہ ایک فرما بردار، عزت دار اور مہذب انسان ہے۔ شہرام نے بچپن میں اپنی ماں کو کھو دیا اور اس کی پرورش اس کی سوتیلی ماں نے کی جو خفیہ طور پر اس سے حسد کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے چھوٹے سوتیلے بھائیوں کو بھی خراب کیا ہے جو اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ دوسری طرف ماہ نور ایک متوسط طبقے کی بہادر لڑکی ہے۔ صحیح کام کے لیے کھڑے ہونے پر وہ کسی سے نہیں ڈرتی۔ اس کی خوبصورتی، سادگی اور خالص دل شہرام کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ نمبر 4، ویری فلمی۔ مختلف منازل کی طرف سفر کے باوجود شادی کے بندھن میں بندھنے پر مجبور دنانیر مبین اور امیر گیلانی کی طرف سے ادا کیے گئے دانیہ اور روحان قسمت کے ہاتھوں محبت کی چادر میں بندھے ہوئے ہیں۔ بیرون ملک سے آنے والا روحان ایک دیسی لڑکی سے شادی کرنے میں ہچکچا رہا ہے جس سے وہ کبھی نہیں ملا، تاہم اپنے والدین کے دباؤ میں وہ اس سے اتفاق کرتا ہے۔ لیکن ان دونوں کی حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے محبت کا انتظار ہے۔ نمبر 3، اسٹینڈ اپ گرل۔ اسٹینڈ اپ گرل ڈرامے کی کہانی ایک رومانٹک کامیڈی ہے جسے معروف اداکارہ زارا نور عباس اور دانیال ظفر نے ادا کیا ہے۔ زارا نور عباس اس ڈرامے میں زارا کا کردار ادا کر رہی ہیں جو ایک اسٹینڈ اپ کامیڈین ہے اور اسے اس کی ماں نے پالا ہے جو کہ سنگل پیرنٹ تھی۔ اپنی ماں کی موت کے بعد اس نے اپنے بارے میں ایک مکمل زندگی بدل دینے والی سچائی تلاش کی اور اسے اپنی ماں کے خاندان میں جانا پڑا۔ وہ اپنی والدہ کے کھو جانے، شناخت کے بحران اور اندرون لاہور میں نئے لوگوں اور زندگی سے ہم آہنگ ہونے میں مشکلات سے دو چار ہے۔ زارا ایک منحرف اور پر اعتماد کردار ہے جو اپنے مسائل کو مزاح میں بدلنے کے لیے اپنی عقل کا استعمال کرنے کا ہنر رکھتی ہے۔ دیر اثنا دانیال ظفر ایک جدوجہد کرنے والے ریپ گلوکار کبیر کے طور پر کام کر رہی ہیں۔ اس کا کردار اتنا طاقتور ہے کہ وہ فن میں تخلیقی صلاحیتوں اور زندگی پر اس کے مایوس کن اثرات کو اجاگر کر سکے۔ دونوں کردار اپنے اپنے مسائل کے ساتھ آتے ہیں پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ رومانوی رشتہ استوار کرتے ہیں۔ نمبر 2، خمار۔ خمار ایک لازوال محبت کی کہانی ہے جو معاشرتی طبقاتی اختلافات سے پیدا ہونے والے چیلنجز اور ان سے پیدا ہونے والی نیگیٹیوٹی کو تلاش کرتی ہے۔ خمار معاشرتی توقعات اور چیلنجز کے سامنے محبت کی پیچیدگیوں کو تلاش کرتی ہے۔ مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد فائز اور حریم اپنی زندگی کو تقدیر سے جڑے ہوئے پاتے ہیں۔ فائز ایک متمول گھرانے میں پیدا ہوا
حریم سے بالکل متصادم ہے جو ایک نچلے متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتی ہے۔ ان کے اختلافات کے باوجود قسمت ان کے راستے ایک ساتھ باندھتی ہے۔ حریم اپنے بھائی روفی کی تعلیمی ضروریات اور اپنی والدہ کے طبی اخراجات کے درمیان پوری تندہی سے کام کر رہی ہے۔ اسے متعدد رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ اپنی جد و جہد کے درمیان فائز روفی کا ایک دوست خاموشی سے ان کی مالی مدد کرتا ہے اور حتیٰ کہ حریم کے لیے کام بھی لیتا ہے، حالانکہ وہ ہوشیاری سے کام لیتا ہے۔ نمبر 1، عشق مرشد۔ عشق مرشد کی کہانی مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد کے گرد گھومتی ہے جنہیں تقدیر نے ایک ساتھ لایا ہے، کیونکہ انہیں محبت کے نام پر لا تعداد چیلنجز کا سامنا ہے۔ سیاست، دشمنی، جوش و خروش اور ابہام سے بھری داستان یہ طاقت کی کشمکش، ذاتی انتقام اور پیچیدہ سازشوں کے ایک پیچیدہ جال میں ڈھلتی ہے۔ ڈرامہ جذبات، دماغی سازشوں اور رازوں کے ہمیشہ سے موجود خفیہ واقعات کی ایک دلکش کہانی کا وعدہ کرتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔